جی ناظرین اکرام، علی محمد خان جو کہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، انہوں نے بہت ہی اچھی ویڈیو پیغام دیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آؤ صرف مسلک کا نمائندہ بن کر نہیں، ایک سچا مسلمان بن کر، ایک غلام رسول بن کر، ایک محب الوطن پاکستانی بن کر اپنے ملک کی ترقی اور امن و امان کے لیے مل کر کردار ادا کریں۔ آؤ پہلے ایک اچھا مسلمان، ایک ذمہ دار پاکستانی بنے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں بلکہ دوسروں کے مسلک کو چھوڑو۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ یہ فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور لوگ ان کی جان کے پیچھے پڑے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی، بڑے عرصے بعد آپ سے براہ راست میں بات کر پا رہا ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے، جیل اور یہ ساری چیزیں، جس کی وجہ سے بات میں نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ بات کا سلسلہ چلتا رہے گا، سیاسی بات بھی کریں گے، لیکن آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ اور جس کو دیکھ کے دل بڑا دکھتا ہے، اور ایز اے پاکستانی، چاہے آپ کسی بھی علاقے سے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں اور کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق، اگر آپ پاکستانی ہیں اور تو آپ کا دل دکھے گا یہ نظارے دیکھ کے، چیزیں دیکھ کے جو ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقوں میں جو احتجاج ہم نے دیکھا، کچھ جو مسلکی منافرت کے جو مناظر ہیں، اس سے دل دکھتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی خون رس رہا ہے ہمارے ملک سے، اور ہمارا ملک ہر طرح کی تکلیف کا شکار ہے۔ اور کیا وہ نہیں ہے دنیا میں جو اس ملک میں نہیں ہوا، جو تکلیفیں ہم نے نہیں سہیں، جو علاقے کی عصبیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، مسلک کے نام پہ جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے، جو تکلیف سے ہم گزرے ہیں، جو دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے ہم نے، جس میں ہمارے فوج کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان، ہمارے عام جو ہے پاکستانی، ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاستدان، کون سا وہ طبقہ ہے جو ملک کا جو شہید نہیں ہوا، جن کے جنازے گھروں میں نہیں آئے۔ ابھی ترسوں جو ہے جو شہادتیں ہوئی ہیں، 9 کے قریب شہید آئے ہیں بنو کے علاقے میں، اور خیبر میں ایک شہید پرسوں جو ہے وہ اس کی شہادت ہوئی پاک فوج کی۔ اسی طرح اور جو واقعات ہوئے ہیں، تو کیا ہم اس بات کو افورڈ کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یا جو ہم سے کوئی کروا رہا ہے؟ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ اور کیا ہم سے آخرت میں جا کے یہ سوال ہوگا؟ دیکھیں، ہم اپنی جائے پیدائش نہیں تبدیل کر سکتے، ہم اپنا مسلک نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن علماء کرام ہمیشہ برصغیر پاک و ہند میں تقسیم ہند سے بھی پہلے یہ بات کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے بہت جگہوں پہ مسلکی مسائل کو انہوں نے حل کرنے میں پیش رفت کی ہوئی تھی کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ دیکھیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں مسلمان چھوڑا تھا، کوئی مسلک نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں، دین کی طرف جانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مختلف وقت میں علماء کرام نے مختلف طریقہ کار جو ہے مروج کیے، جس کی بنیاد پہ جو ہے ہر کوئی اپنے اختلاف نہیں نا، کہ یوں تو جو علامہ نے فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ تو محمد سے وفا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے؟ ان سے وفا یہ ہے کہ ہم محمدی بنیں۔ ہاں، اپنا اپنا مسلک ہم رکھیں، جس کا جو مسلک ہے، میں اپنی مرضی سے تو اپنے مسلک میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ میں کسی دوسرے کے مسلک کو اس حد تک چھیڑوں کہ اس کے جذبات ادھر تک مجروح ہوں کہ پھر وہ جا کے احتجاج پہ مجبور ہو، یا پھر کوئی ہمارا دشمن اس سے پھر فائدہ اٹھا سکے۔ ایک دفعہ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ مسٹر جناح، آپ کیا ہیں، آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں۔ مجھے آج بھی ایک واقعہ یاد ہے، 2004-5 دسمبر کا مہینہ تھا اور حج تھا۔ حج کے دوران مدینہ منورہ میں جو کچھ دنوں کے لیے آپ جاتے ہیں، تو حرم پاک مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ دائیں طرف میرے والد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ اہل تشیع حضرات آئے ایران سے، جس طرح انہوں نے مخصوص اپنا ایک کالا لباس پہنا ہوتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا والد صاحب کے ساتھ، آ کے بیٹھے، سلام دعا کی۔ ظاہر حج کے دوران سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میرے سے انہوں نے فارسی میں پوچھا، ظاہر مجھے فارسی تو نہیں آتی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو میں نے پاکستان، پھر نام پوچھا تو میں نے کہا علی محمد، تو میرے نام میں علی پہلے آتا ہے، علی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے اور علی اللہ کا بھی نام ہے۔ تو انہوں نے جانا کہ شاید میں اہل تشیع ہوں گا، تو انہوں نے پوچھا کہ انگریزی میں، میں سمجھ گیا کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں نے سر ہلایا، میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا پھر آپ اہل سنت ہیں، سنی ہیں؟ میں نے پھر کہا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کیا ہو؟ تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ 5 ہمارے مسلمان بھائی ایران سے، اور انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے ہر ایک کے پاس ٹافیاں تھی، ایک ایک ٹافی نکال کے مجھے دی، اس گال پہ بوسہ دے